بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فاعل کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ فَمِنْهُ الْفَاعِلُ وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ وَشِبْهُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهِ مثل قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ وَالْأَصْلُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلُ فَلِذَلِكَ جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں سے ایک فاعل ہے اور یہ وہ ہے کہ اسناد کی گئی ہو اس کی طرف فعل کی یا اس کے مشابہ کی، اور اس کو مقدم کیا گیا ہو اس پر، اس جہت پر کہ اس فعل کا قیام اس فاعل کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر قام زید اور زید قائم ابوہ، اور اصل یہ ہے کہ وہ فعل ملا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے جائز ہے ضرب غلامہ زید اور منع ہے ضرب غلامہ زیدن۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو مرفوعات میں سے جو پہلی قسم ہے مرفوع کی، وہ ہے فاعل، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرفوع کے ساتھ آغاز کیوں کیا ہے؟ مرفوعات تو اور بھی کافی تھے، تو آپ اس کے ذریعے سے آغاز کر لیتے۔ تو دیکھیں یہ جو فاعل ہے یہ جملہ فعلیہ کا ایک جز ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا مقام اور مرتبہ کلام کے اندر وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، تو لہذا اس کا جز کا بھی مرتبہ افضل ہوگا دیگر سے، تو اسی لیے آغاز یہ اسی فاعل سے کیا گیا ہے۔ اب اس میں فرما رہے ہیں کہ فاعل کی تعریف، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی مرفوع کی طرح لوٹ رہی ہے جو کہ آپ پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، کہ جو پیچھے مرفوع پڑھ لی ہیں ان میں سے ایک ہے فاعل۔ وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اسی فاعل کی تعریف کی گئی ہے۔ پہلا جملہ دیکھ لیں۔ پہلا جملہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فاعل وہ ہوتا ہے کہ اسناد کی گئی ہو اس فاعل کی طرف فعل کی یا پھر شبہ فعل کی۔ دیکھیں جو بھی جملہ ہو یا کلام ہو وہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، تو فاعل اس اسم کو کہیں گے کہ جس میں اسناد کی گئی ہو فعل کی، یعنی اس میں جو مسند ہے وہ فعل بن رہا ہو اور اس فعل کا تعلق قائم کیا گیا ہو فاعل کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسناد کی جاتی ہے وہ فعل کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اسم کی بھی ہوتی ہے، اسم کی طرف، جیسا کہ زید قائم۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو قائم اس کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف۔ اب قائم یہ یہاں پر نہ فعل ہے نہ شبہ فعل واقع ہو رہا ہے یہاں پر، بلکہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسناد کی جائے وہ فعل کی جائے یا پھر وہ شبہ فعل کی جائے، اور کی بھی فاعل کی طرف جائے۔ فعل کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ ضرب زید۔ اب ضرب زید میں ضرب فعل ہے جس کی اسناد کی گئی ہے زید فاعل کی طرف، یہ مسند اور یہ مسند الیہ ہے، یا پھر شبہ فعل کی طرف۔ شبہ فعل کی اسناد کی جائے، اس کی مثال حضرت نے لکھی ہے زید قائم ابوہ۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو قائم یہ صیغہ شبہ فعل کا ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل ہے اور یہ فعل تو نہیں ہوتا لیکن فعل والا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ اس میں شبہ فعل میں ایک اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، صفت مشبہ آتا ہے، اسم تفضیل آتا ہے، مصدر آتا ہے، ان سب کو شبہ فعل کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں کام کرنے میں، عمل کرنے میں۔ تو یہ فرمایا کہ اسناد جس کی جائے وہ یا تو فعل کی جائے یا پھر شبہ فعل کی جائے۔ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ، اور اس فعل کو یا شبہ فعل کو مقدم کیا جائے اس اسم پر یعنی اس فاعل پر۔ یہ قدمہ کے اندر جو ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے اس فعل اور شبہ فعل کی طرف۔ علیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فاعل کی طرف، کہ فعل یا شبہ فعل کو اس فاعل پر مقدم کیا جائے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، مقدم کیا جائے، اگر مقدم نہیں کیا جائے گا تو پھر بھی اس کو فاعل نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ زید ضربہ۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو زید ہے یہ ضربہ کا فاعل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اصول یہاں پہ یہ پڑھا ہے کہ فعل کو اس فاعل پر مقدم کیا جائے۔ اس مثال کے اندر تو زید ضربہ کا فاعل بنے گا، اس مثال میں زید ضربہ کا فاعل اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ یہاں پہ جو زید ہے یہ ضربہ سے مقدم ہے اور فعل مؤخر ہے، تو فعل جب مؤخر ہے تو اس کا فاعل پیچھے نہیں ہو سکتا، فاعل آگے ہی ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اس فعل یا شبہ فعل کو اس فاعل پر مقدم بھی کیا جائے۔ آگے فرمایا علی جہت قیامہ بہ، اس کا مطلب ہی سمجھ لیں، اس اعتبار سے مقدم کیا جائے کہ اس فعل یا شبہ فعل کا قیام اس فاعل کے ساتھ ہو، یعنی فعل اور شبہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اس کا قیام ہو رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ فعل یا شبہ فعل اس فاعل پر واقع ہو رہے ہوں۔ اگر فعل یا شبہ فعل اس فاعل پر واقع ہوں گے تو پھر اس کو فاعل نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ضرب زید۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو ہے ضربہ
اور اس کا جو زید ہے یہ ضریبہ کا فاعل نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ فعل اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے اور فعل اس پر مقدم بھی ہے، لیکن فعل کا قیام زید کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ فعل کا وقوع زید کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ زید نے مارنے والا فعل نہیں کیا بلکہ زید پر مار واقع ہو رہی ہے، تو اس لیے جو نائب فاعل ہے یہ اس مثال سے نکل جائے گا اس شرط سے، علی جہتی قیامہ بھی، یہ جو بہی میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے اس فاعل کی طرف، اور قیامہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے فعل اور شبہ فعل کی طرف۔ اب آگے اس کی مثال دیکھ لیں، قام زیدن، یہ تو مثال ہو جائے گی فعل کی، قام فعل زیدن فاعل ہے، اور زیدن قائم ابوہ یہ مثال ہے شبہ فعل کی، زیدن مبتدا قائم شبہ فعل ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے۔ آگے فرمایا والاصل ان یلی الفعل، اور اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، یلی الفعل، اس میں یلیہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس فاعل کی طرف، کہ جو فاعل ہے اس کو فعل کے ساتھ مل کر آنا چاہیے، اسی وجہ سے جائز ہے ضرب غلامہ زید، اور یہ والا مثال منع ہے ضرب غلامہ زید، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اب دیکھیں یہ جو مثال ہے نا ضرب غلامہ زید، اب ضربہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور غلامہ یہ اس کا مفعول ہے ضربہ کا، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے، جبکہ یہاں پر تو مل کر نہیں آیا ہوا، کیونکہ یہ فعل ہے نا اور اس کے فاعل اور فعل کے درمیان مفعول کا واسطہ آ گیا اور مفعول کا بیچ میں فاصلہ آ چکا ہے، تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو غلامہ میں ہو ضمیر ہے یہ اس زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ غلامہ سے مقدم ہے، تو اصل عبارت اس طریقے سے ہے ضربہ زید غلامہ، تو اس وجہ سے جو زید ہے یہ رتبے کے اعتبار سے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس لیے یہ والی مثال درست ہے، لیکن یہ والی جو مثال ہے ضرب غلامہ زیدن، یہ والی مثال منع ہے، یہ والی مثال درست نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی تو غلامہ فاعل ہے، یہ تو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ایسی بات اس لیے نہیں ہے کہ غلامہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور زید لفظوں کے اعتبار سے بھی اس سے مؤخر ہے غلام سے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، تو اس وجہ سے لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ آپ کو غلام ضربہ سے ملا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسا کہ اصول ہے کہ مرجع پہلے ہوتا ہے ضمیر بعد میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کا جو اصل مقام ہوگا نا وہ یہاں پر ہوگا، زید کے بعد ہوگا، اور زید مفعول یہ پہلے ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ والی مثال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے فاعل کی تعریف پڑھ لی ہے اور فاعل کا ہم نے ایک حکم پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔